دوستو ایک گرلز کالج میں سرکاری تفتیشی کمیٹی آئی اور کالج کے سارے کلاس میں گھوم گھوم کر لڑکیوں کے بیگ کی تلاشی کرنے لگی۔ ایک ایک لڑکی کے بیگ کی تلاشی لی گئی۔ کسی بھی پرس میں کتابیں، کاپیاں اور لازمی اوراق کے علاوہ کوئی ممنوعہ چیز نہیں پائی گئی۔ البتہ ایک آخری کلاس باقی رہ گئی تھی۔ تفتیشی کمیٹی ہال میں داخل ہوئی اور ساری لڑکیوں سے گزارش کی کہ تفتیش کے لیے اپنا اپنا پرس کھول کر سامنے رکھ دیں۔ ہال کے ایک کنارے ایک طالبہ بیٹھی تھی۔ اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ تفتیشی کمیٹی پر پریشانی سے نگاہ ڈال رہی تھی اور شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے پرس پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تفتیش شروع ہو چکی ہے، اس کی باری آنے ہی والی ہے۔ لڑکی کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ چند منٹوں کے بعد لڑکی کے پرس کے پاس تفتیشی کمیٹی پہنچ گئی۔ لڑکی نے پرس کو زور سے پکڑ لیا، گویا وہ زبان حال سے کہنا چاہتی ہو کہ آپ لوگ اس پرس کو ہرگز کھول نہیں سکتے۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ پرس کو کھولو۔ اس نے پرس کو سینے سے چمٹا لیا۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ پرس ہمارے حوالے کرو۔ لڑکی نے زور سے چلا کر کہا میں نہیں دے سکتی۔ پوری تفتیشی کمیٹی اس لڑکی کے پاس جمع ہو گئی۔ سخت بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ ہال کی ساری طالبات پریشان ہیں کہ آخر راز کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ کچھ لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے، کچھ حیرت زدہ تھے۔ بالآخر لڑکی سے اس کا پرس چھین لیا گیا۔ ساری لڑکیاں خاموش، لیکچر بھی بند، ہر طرف سناٹا چھا گیا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا پرس میں، کیا چیز ہوگی اس میں۔ تفتیشی کمیٹی طالبہ کا پرس لیے کالج کے آفس میں گئی۔ طالبہ آفس میں آئی، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی بارش ہو رہی تھی۔ سب کی طرف غصے سے دیکھ رہی تھی کہ بھرے مجموعے کے سامنے اسے رسوا کیا گیا تھا، اسے بٹھایا گیا۔ کالج کی پرنسپل نے اپنے سامنے پرس کھلوایا۔ طالبہ نے پرس کھولا۔ یا اللہ، کیا تھا پرس میں؟ آپ کیا گمان کر سکتے ہیں کہ اس کے پرس میں کیا ہو سکتا ہے؟ پرس میں کوئی بھی ممنوعہ چیز نہیں تھی، نہ ہی کوئی فحش تصویریں تھیں۔ واللہ ویسی کوئی چیز نہ تھی۔ اس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے اور استعمال شدہ سینڈوچ کے باقی حصے تھے۔ بس یہی تھے اور کچھ بھی نہیں۔ جب اس سلسلے میں اس سے بات کی گئی تو اس نے کہا کہ ساری طالبات جب ناشتہ کر لیتی ہیں تو ٹوٹے پھوٹے روٹی کے ٹکڑے جمع کر لیتی ہوں، جس میں سے کچھ کھاتی ہوں اور کچھ اپنے اہل خانہ کے لیے لے کر جاتی ہوں۔ جی ہاں، اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے لیے، تاکہ انہیں دوپہر اور رات کا کھانا میسر ہو سکے۔ ہم تنگ دست ہیں، ہماری کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہماری کوئی خبر بھی نہیں لیتا، اور پرس کھولنے سے انکار کرنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ مبادا میری کلاس کی سہیلیاں میری حالت کو جان جائیں اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ میری طرف سے جو تفتیشی کمیٹی کے تعین بے ادبی ہوئی ہے، میں آپ سب سے معافی کی خواستگار ہوں۔ یہ دل دوز منظر کیا تھا، سب کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، یہ منظر ان مختلف المناک مناظر میں سے ایک ہے جو ممکن ہے ہمارے پڑوس میں ہو اور ہم اسے نہ جانتے ہوں، یا بسا اوقات ایسے لوگوں سے نظریں اوجھل کیے ہوئے ہوں۔ یہ ایک جھلک ہے جو ہمارے معاشرے میں قدم بقدم دیکھنے کو ملے گی، جس کا حل بھی ہمیں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہر شخص کو ایسی مجبوری سے بچائے اور ایسے برے دن کسی کو بھی نہ دیکھنے پڑیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اسے اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔